محمد رفیع کو اپنی آواز کے بلبوتے پر پاکستان لانے والی زبیدہ خانم کون تھی؟ سپر ہٹ گانے، شادی کیسے کیمرہ مین سے کی اور پھر کیوں میوزک انڈسٹری کو چھوڑ دیا، شہرۂ آفاق گیت کون سے تھے اور ان کی زندگی سے وابستہ تمام معلومات جانیے اسی ویڈیو میں، اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ زبیدہ خانم کی پیدائش 1935 کو ہوئی اور ان کا انتقال 19 اکتوبر 2013 کو ہوا۔ وہ ایک پاکستانی شاندار پلے بیک گلوکارہ تھیں جنہوں نے 50 اور 60 کی دہائی کے پاکستانی فلمی موسیقی کے سنہری دور کے دوران 250 سے زائد گانے ریکارڈ کیے، اور اس وجہ سے اس دور میں نور جہاں جیسی فنکارہ بھی آپ کے پیچھے نظر آتی۔ ناظرین و سامعین، زبیدہ خانم کا ایک مسلمان گھرانے میں جنم ہوا۔ یہ خاندان 1947 میں آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آیا۔ زبیدہ کلاسیکی موسیقی کسی روایتی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی اور کبھی بھی آپ نے باقاعدہ موسیقی کی تربیت حاصل نہیں کی۔ جب انہیں ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹیشن پر گانے کا موقع ملا تو انہیں شہرت مل گئی، اور یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ معروف پاکستانی سورن لتا اور ان کے فلم کے پروڈیوسر شوہر نذیر نے ریڈیو اسٹیشن پر ان کی گائیکی کو پسند کیا اور انہیں آنے والی فلم شہری بابو کے لیے سائن کیا، جس میں انہوں نے بہت سے سپر ہٹ فلمی گانے گائے۔ زبیدہ خانم نے اپنے کیریئر کے عروج پر ہی کیمرہ مین سے شادی کر لی۔ ریاض بخاری آپ کے ہونے والے دولہا تھے اور ان کے ساتھ ہی آپ نے زندگی آگے گزاری۔ ناظرین و سامعین، اگر ان کے فلمی کیریئر کی بات کی جائے، زبیدہ خانم نے فلم بلو میں بطور گلوکارہ کیریئر کا آغاز کیا۔ جب مشہور پاکستانی میوزک ڈائریکٹر غلام احمد چشتی نے انہیں فلم انڈسٹری میں متعارف کرایا، لیکن انہیں 1953 میں فلم شہری بابو سے بڑی کامیابی ملی اور یہ آپ کی سپر ہٹ فلم تھی۔ زبیدہ نے مٹھی بھر فلموں میں بطور معاون اداکارہ کے طور پر بھی کام کیا، جس میں پتے خان، دلہ بھٹی شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے 1950 کی دہائی میں پنجابی اور اردو فلموں کی سب سے شاندار مدھر فلم پلے بیک گلوکارہ کے طور پر اپنے لیے نام کمایا اور 250 سے زائد گانے ریکارڈ کیے۔ ان میں بنیادی طور پر سولو لیکن دوسرے پلے بیک گلوکاروں کے ساتھ بھی گانے شامل تھے۔ خاص طور پر احمد رشدی کے ساتھ ان کی جوڑی نے عوام کو تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ برے نصیب میرے، ویری ہو یا پیار میرا، نظر ملا کہ کوئی لے گیا قرار ملا، یہ اس قدر مقبول گانا تھا اور اس کی سریلی دھن آج بھی جب لوگ سنتے ہیں تو بے ساختہ واہ واہ اور عش عش کر اٹھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کا کیریئر صرف 8 سال جاری رہا، لیکن 8 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے ایسے شاندار کام کیے اور اپنے فن کو بلندیوں پر پہنچایا کہ یہ 20 برس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاؤں، اس وقت کے مشہور میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا، جن میں غلام احمد چشتی، رشید اترے، صفدر حسین، سلیم اقبال۔ ناظرین و سامعین، صرف 8 سال کے کیریئر کے بعد ہی آپ نے شادی کے بعد فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ آپ کے شوہر ریاض کیمرہ مین تھے اور وہ فلم انڈسٹری کی حقیقت اور اصلیت سے بھی واقف تھے، تو آپ نے گھرداری کرتے زندگی گزاری۔ آپ کا بیٹا بھی پھر اس کے بعد فلم انڈسٹری میں آیا اور اس نے بھی نام کمایا، لیکن زبیدہ خانم کو جو تھوڑے عرصے میں عروج ملا، محمد رفیع جو انڈیا کے بہت بڑے گلوکار ہیں اور انہیں بر صغیر پلے بیک میوزک کا سب سے بڑا سنگر کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر کچھ اس طریقے سے مجبور ہوئے تھے کہ ایک معروف فلم رائٹر کے مطابق وہ پاکستان بھی جب آئے تو انہوں نے زبیدہ خانم سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں، اور یقیناً ایک تمغہ امتیاز تھا پاکستانی گلوکارہ کے لیے۔ لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں،
نور جہاں، ناہید اختر اور دوسری تمام گلوکارائیں جو اس دور اور اس دور کے بعد عروج پر آئیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ کسی نے اپنی زندگی کے 50 سال اس فن کو دیے تو کون اپنی زندگی میں 20-30 سال اس فن کو دے گیا، لیکن زبیدہ خانم نے جو 8 سال کے مختصر عرصے میں کامیابیاں سمیٹی وہ کسی بھی طور تعارف یا تعریف کی محتاج نہیں، اور یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں اتنی زیادہ کامیابیاں آپ نے حاصل کی۔ زبیدہ خانم کا انتقال 19 اکتوبر 2013 کو لاہور میں 78 سال کی عمر میں گھر میں دل کے دورے کے باعث ہوا، اور آپ اپنے سوگواران میں ایک بیٹے کو چھوڑ گئیں جو فلم انڈسٹری میں آپ کی آخری نشانی ہے، لیکن آپ کے گائے گئے گیت آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے موجود ہیں۔